السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مد فرعی بسبب حمزہ کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے مد متصل۔ لفظ متصل کا مطلب ہے جڑا ہوا یا ایک ساتھ۔ تجوید کی اصطلاح میں اگر ایک ہی الفاظ کے اندر حرف مدہ کے فوراً بعد حمزہ اسی لفظ میں اکٹھا آ جائے تو اسے مد متصل کہتے ہیں، یعنی جڑا ہوا لفظ کہتے ہیں۔ اس کو مد واجب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کھینچنے کی مقدار عام طور پر 4 سے 5 الف کی مقدار کے برابر تقریباً 4 سے 5 سیکنڈ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ آئیے قرآنی مثالوں سے ہم سمجھتے ہیں، جیسے جاء، یہاں الف مدہ ہے، یعنی الف مدہ کی کیا پہچان ہے کہ الف خالی سے ماقبل کسی بھی حرف پر زبر آ جائے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ اور پھر فوراً اس کے بعد آپ نے حمزہ پر زبر دیکھا، یعنی اسی لفظ میں آگے حمزہ آ جائے۔ جب ایسا لفظ دیکھیں تو اس پہ مد متصل ہوگا۔ اس کی دوسری مثال ہے السماء۔ اب السماء میں جو میم کے اوپر زبر ہے اور الف خالی ہے تو اس پہ حرف مدہ الف مدہ ہو رہا ہے اور فوراً اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا متصل کے معنی ہے جڑا ہوا، یعنی ایک ساتھ۔ اب یہاں پہ حرف مدہ کے فوراً بعد حمزہ آ جائے تو اکٹھا آ جائے تو اسے مد متصل کہتے ہیں، اور یہاں پہ مد واجب بھی ہوگا تو اس کو کھینچنا ضروری ہے۔ اب تیسری مثال ہے سو میں واو مدہ ہے، یعنی واو ساکن سے ماقبل پیش ہے، یا واو مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے۔ اور قرآن کی دوسری آیتوں کے ساتھ بھی ہم اس کی مثال پڑھتے ہیں۔ سورہ نصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہاں جاء میں مد متصل ہے، یعنی جڑا ہوا۔ مد فرعی بسبب حمزہ کی دوسری قسم ہے مد منفصل۔ لفظ منفصل کا مطلب ہے جدا ہونا یا الگ الگ۔ حرف مدہ کے بعد دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آئے، جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اِنَّا کے آخر میں الف مدہ ہے اور أَعْطَيْنَاكَ کے شروع میں حمزہ ہے۔ دوسری مثال فی اعناقہم، فی کے آخر میں یا مدہ ہے اور اعناقہم کے شروع میں حمزہ ہے۔ ان کو مد منفصل کہتے ہیں، یعنی جو دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ان کو مد منفصل کہتے ہیں۔ مد متصل کو 5 حرکات کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، جبکہ مد منفصل کو 2، 4 یا 6 حرکات کھینچنا جائز ہے۔ دونوں میں بنیادی فرق آسان الفاظ میں۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان کو پہچاننے کی سب سے آسان نشانی یہ ہے۔ دونوں کو سمجھاتے ہوئے مد منفصل اور مد متصل۔ مد منفصل کی حرف مدہ اور حمزہ 2 الگ الگ لفظوں میں ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، یا دوسری مثال قَالُوا
حسنا. مد متصل حرف مدہ اور حمزہ ایک ہی لفظ میں ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا جاء، اس کے اوپر یعنی مد منفصل، اس کے اوپر عام طور پر باریک چھوٹی مد ہوتی ہے. اس کی دوسری مد منفصل کی مثال آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ اس کے اوپر عام طور پر باریک یا چھوٹی مد ہوتی ہے. اور مد متصل کی بنیادی وجہ یہ یعنی کھینچنے کی کہ اس کے اوپر عام طور پر موٹی یعنی بڑی مد ہوتی ہے. مد منفصل اس کو لمبا کرنا جائز ہے، نہ کرنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے، مگر تلاوت کے حسن کے لیے یہ کیا جاتا ہے. اور مد متصل کی یہ ہے کہ اس کو لمبا کرنا واجب اور ضروری ہے.